آئینے میں پہلے چہرہ ہوا کرتا تھا میں، آئینے میں پہلے چہرہ ہوا کرتا تھا میں، یہ مجھے کیا ہو گیا، کیا ہوا کرتا تھا میں، پیاس کی صورت کھڑا ہوں آج سب کے سامنے، کون مانے گا، کبھی دریا ہوا کرتا تھا میں۔ آج ہم نے بات کرنی ہے بابر اعظم کی، وہ بابر اعظم جو پاکستان کرکٹ ٹیم کی ریڑھ کی ہڈی تھا، وہ بابر اعظم جو پاکستان کرکٹ کے افق پر چاند بن کر چمکتا تھا، لیکن اب اس چاند کی چاندنی ماند پڑ گئی ہے اور اب اس بابر اعظم کو ڈراپ کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ میں نے تھمبنیل پہ لکھا ہے کہ پور بابر اعظم، بیچارہ بابر اعظم۔ ایسا میں نے کیوں لکھا ہے؟ کیونکہ بابر اعظم تھا ایک مڈل کلاس فیملی کا، ایک ایسا شہزادہ تھا جسے صرف بیٹنگ کرنی آتی تھی، جسے گروم کرنا پی سی بی کا کام تھا۔ جب آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ کے پاس ایک ایسا بیٹر آ گیا دنیا میں جس نے دھوم مچا دی ہے، جو پاکستان کرکٹ کا چہرہ بن گیا ہے، جو پاکستان کرکٹ کی پہچان بن گیا ہے، جو آپ کے ینگسٹرز کا آئیڈل بن گیا ہے، جب آپ نے جو دیکھ لیا تھا تو پھر آپ کو ایز اے انسٹیٹیوٹ پی سی بی کو گروم کرنا چاہیے تھا، بابر اعظم کو اس کی پرسنالٹی کو گروم کرنا چاہیے تھا، اور اس میں بابر اعظم کو بھی چاہیے تھا کہ وہ خود کو گروم کرتے ایز اے کرکٹر، ایز اے پرسن۔ کیونکہ آپ اگر انڈیا کو دیکھیں نا تو ان کے روہت شرما، ان کے وراٹ کوہلی، ان کا جائسوال، وہ بھی اتنے زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، لیکن بی سی سی آئی نے انہیں گروم کیا اور پھر کھلاڑیوں نے خود بھی خود کو چینج کرنے کی رسپانسبلٹی لی ہے، اور آج دیکھو ان کا کانفیڈینس ہی الگ ہے، وہ ایک زبردست قسم کے کھلاڑی ہیں۔ جب آپ ایز اے پرسن، جب آپ اپنی پرسنالٹی کو گروم کرتے ہیں نا، جب آپ میں کانفیڈینس آتا ہے، جب آپ میں تھوڑی سا نا تعلیم آتی ہے، تو پھر یہ سب چیزیں آپ کی پرفارمنس میں بھی ریفلیکٹ کرتی ہیں۔ اور بابر اعظم کو میں نے بیچارہ اس لیے بھی کہا ہے کیونکہ ان کے ساتھ جو ان کے ایڈوائزر تھے نا، جو ان کے چمچے تھے، انہوں نے ہمیشہ انہیں مس گائیڈ کیا ہے، انہیں ہمیشہ غلط راہ دکھائی ہے، اور بابر اتنا بھولا بادشاہ تھا کہ وہ اسی راستے پر چلتا گیا۔ وہ بابر اعظم کے جس کا کہتے تھے کہ 50 تو پکی ہے، بس آج سینچری کر جائے، اب وہ بابر اعظم 50 نہیں کر پا رہا۔ بابر اعظم نے نا سب سے بڑا ظلم اپنے ساتھ تب کیا جب انہوں نے کیپٹنسی لی۔ چلو کیپٹنسی آپ نے لے لی، آپ کوئی ایونٹ نہیں جیت پائے، آپ کو بہت سے ہارٹس بریک ملے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ کوئی کپتان بنے تو وہ ٹرافیز ہی جیتے، لیکن جب آپ نے ایک بار کپتانی چھوڑ دی تو پھر دوبارہ سے آپ کو کپتانی نہیں لینی چاہیے تھی۔ دوبارہ کپتانی لینا بابر اعظم کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ دوبارہ کپتانی لینے سے بابر اعظم کی ٹیم میں، ٹیم ممبرز میں، ٹیم کے پلیئرز میں عزت کم ہو گئی اور بابر خود بھی ڈپریس ہو گئے۔ دوسرا، بابر اعظم نے اپنی فٹنس کا دھیان نہیں رکھا۔ کرکٹ بہت ظالم گیم ہے، اگر آپ خود کو کرکٹ سے بڑا سمجھیں گے نا تو کرکٹ آپ کو آسمان سے زمین پر پٹک دے گی اور پھر کوئی آپ کا نام ہی نہیں لے گا۔ ویسے بھی پاکستانی فینس جو ہے نا وہ چڑھتے سورج کو سلام کرنے والے ہیں، جو سینچریز لگا رہا ہو، جو پرفارم کر رہا ہو، بس اس کی جے جے کرتے ہیں۔ جس پر تھوڑا سا مشکل وقت آتا ہے، جسے سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اس پر یہ چڑھ دوڑتے ہیں، اس پہ یہ تنقید کرتے ہیں۔ بابر اعظم کے ساتھ بھی اب یہی ہو رہا ہے۔ پھر بھی بابر اعظم کے کچھ ایسے فینس ہیں جو اسے بہت سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن بابر اعظم کو خود ایز اے پرسن دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنی فٹنس کو بہتر کرے، کیونکہ پچھلے ٹیسٹ میں آپ نے دیکھا جب بابر اعظم ایز کرتے ہیں دوسری اننگ میں تو کام باکس میں نصیر حسین جیسا بڑا کمنٹیٹر کہہ رہا تھا کہ مسئلہ ہے، بابر کا جو پچھلا پاؤں ہے وہ کہیں اور جا رہا ہے، مڈ وکٹ کی طرف جا رہا ہے اور اسے وہاں نہیں جانا چاہیے تھا۔ وہ ایسا کیوں کہہ رہا تھا، یا بابر کی یہ ٹیکنیک میں کیوں مسئلہ آ رہا ہے؟ کیونکہ بابر اعظم کا پہلے وزن کم تھا، بابر اعظم کی باڈی ویسے ہی رسپانس کرتی تھی جیسے بابر اعظم چاہتا تھا، لیکن اب بابر اعظم کا وزن بڑھ گیا، اب وہ اس کی فٹنس وہ نہیں رہی پہلے والی، تو اب وہ جب پرانے والے شاٹس کھیلنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا بیلنس ان بیلنس ہو جاتا ہے اور پھر وہ شاٹ نہیں کھیل پاتا، اس کی ایجز لگ رہی ہیں۔ دوسرا، وہ شاٹ آف کانفیڈینس ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اب تھوڑی سی بریک لے لے، لیکن پتہ نہیں وہ کون لوگ ہیں جو بابر اعظم کو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں، تم نے بریک نہیں لینی، تم کھیلتے رہو، تم پرفارم کر جاؤ گے، اور ایسا کر کے بابر اعظم خود پہ ظلم کر رہا ہے، خود پہ اور زیادہ پریشر ڈال رہا ہے۔ بابر اعظم کی ایک تو فٹنس گری ہوئی ہے، دوسرا فٹنس کے ساتھ ساتھ اسے مینٹلی بھی تھوڑا سا پریشر نظر آ رہا ہے، مینٹلی بھی وہ اپنی گیم پر فوکس نہیں کر پا رہا، ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ بابر اعظم جب سے کھیل رہا ہے نا وہ پاکستان کرکٹ ٹیم کا ایک بہترین فیلڈر رہا ہے، لیکن اب حالات جو ہیں کہ بابر اعظم جو ہے وہ کیچز بھی ڈراپ کرنے لگے ہیں، رنز ان سے ویسے نہیں بن رہے، تو اس لیے آپ باتیں یہ چاہ رہی ہیں کہ دوسرے ٹیسٹ میں
बाबर आजम को ड्रॉप किया जा रहा है और उसकी जगह पर कमरान गुलाम को खिलाया जाएगा। लेकिन कमरान गुलाम का जब उन्होंने फिटनेस टेस्ट लिया, जब उन्हें रनिंग करवाई गई, तो 8 मिनट में 2 किलोमीटर रनिंग वो पास नहीं कर पाए। सिर्फ यही एक टेस्ट था जो कमरान गुलाम पास नहीं कर पाए, बाकी उन्होंने तमाम जितने भी फिटनेस के टेस्ट थे उन्होंने वो पास किए हैं। और अब उन्हें एज दिया जा रहा है कि ठीक है, आपने रनिंग जो है वो क्लियर नहीं की तो कोई बात नहीं, फिर भी हम आपको खिला लेंगे। तो अब कमरान गुलाम पाकिस्तान की तरफ से डेब्यू करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, और हो सकता है कि अगले टेस्ट में आपको बाबर आजम बाहर बैठे हुए नजर आए, डग आउट में आपको बैठे हुए नजर आए। और बाबर आजम के फैन के तौर पर और खुद बाबर आजम के लिए भी ये बहुत शर्मिंदगी की बात है कि आप हमारे सबसे बेहतरीन बैटर हैं और अब ये हालात हो गए हैं कि हमें आपको ड्रॉप करना पड़ रहा है। इसमें 80% जो है वो बाबर आजम का अपना कसूर है कि उसने अपनी फिटनेस का ख्याल नहीं रखा, उसने ब्रेक नहीं ली और उसने कप्तानी लेकर खुद पर जुल्म किया, क्योंकि बाबर आजम कभी भी अच्छा कप्तान नहीं था। उसे सिर्फ बैटिंग करनी आती थी और उसे सिर्फ अपनी बैटिंग पे ही रहना चाहिए था, लेकिन उसने कप्तानी पकड़ के खुद के साथ जुल्म किया और अब ये हालात आ गए हैं कि अब उसे ड्रॉप किया जाएगा। तो हो सकता है कि अगले टेस्ट में आपको बाबर आजम नजर ना आए। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊं कि ये भी मुमकिन है कि शान मसूद और गिलेस्पी अभी भी बाबर आजम को सपोर्ट करें और हो सकता है उसे आखिरी चांस दिया जाए, उसे अगला टेस्ट दोबारा से खिलाया जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।